تو اگر تب میں اس کو لے آتی تو ہم اس قاتل کو کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے, یہ تو گم ہو جاتا, یہ تو پاگل بنا کے بیٹھا ہی ہوا تھا سب کو. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی مصطفیٰ کے مرڈر کیس کا منشیات سے کیا تعلق ہے. اگر ایک انسان پاگل ہو کے وہ مرڈر کرتا ہے اور وہ منشیات کا عادی ہے تو مرڈر کو بھولو اور منشیات فروشوں کو ڈھونڈنے نکل جاؤ. اس سے پہلے آپ لوگ سو رہے تھے. اینڈ آئی ایم ویری ورڈ ناؤ کہ مطلب لائک کہ یہ مصطفیٰ کا مرڈر کیس گم کر کے اس کو وعدہ معاف گواہ بنا کے اس کو سہولت دے کے نکال ہی نہ دیں جتنی اسے باتیں لکھوا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے بندہ میرے حوالے کر دو, کیونکہ قاتل تو وہ میرے بچے کا ہے نا, تم لوگ کے بچے کا تو قاتل نہیں ہے, اس لیے تم لوگ کو فرق نہیں پڑتا ہے. اس نے ایک عام انسان شہری کا بچہ مارا ہے تو اس لیے کھیل لو, اس کی لاش پہ کھیلتے چلے جاؤ, اس کے مرڈر کو گھماتے چلے جاؤ. بس کر دو یار, بس کر دو, میں نے بہت سفر کر لیا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کی والدہ, جنہوں نے پہلے دن سے اس کیس کو پرسو کیا اور تقریباً ہر جگہ پہ ہم نے ان کو موجود پایا ہے اور اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑتے ہوئے بھی ان کو ہم نے ثابت قدم دیکھا ہے. میڈم سب سے پہلے تو آپ کو سلام ہے, آپ کی ہمت کو سلام ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس طرح اپنے بیٹے کا کیس ہر جگہ پہ فائٹ کیا فرام ڈے ون. پہلے تو آپ بتائیں آپ نے کیسے اتنی ہمت کی, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم ایک دن بعد ایف آئی آر کر رہا, اس کے بعد اتنی سستی ہے پولیس کی کہ وہ آگے تفتیش کو بڑھا ہی نہیں پائے. اس پورے مرحلے کو آپ نے کیسے طے کیا؟ یہ ایک ماں کا جو پیار ہوتا ہے نا, اس کو آپ لوگ کمزور سمجھتے ہو, شاید اس کی ویکنس سمجھتے ہو. جو ایک مدر آف لو ہوتا ہے, یہ کسی بھی ماں کا آپ اس کا فرسٹ بورن بیبی, اس کا بچہ گم ہوگا نا, وہ ہمت کر لے گی. یہ صرف میری بات نہیں ہے, جتنی بھی مائیں, جتنے بھی لوگوں سے, جتنی مدرس میں انٹریکشن میں آ رہی ہوں مصطفیٰ کے اس کے بعد, آپ یقین کرو ان کے آنسو نکلتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں. تو وہ میری سپورٹ بنتا ہے کہ میں نے جو ایک چیز بھگتی ہے, ایک فیلڈ سیکیورٹی سسٹم بھگتا, ایک فیلڈ انکوائری بھگتی, اور اپنے بچے کا جو ہے سراغ پھر بھی لگا لیا. الحمدللہ میں کہتی ہوں, اگر کوئی کہتا ہے کہ 12 تاریخ کو انہوں نے چلائی ہے کہ ہمیں گاڑی ملی ہے یا لاش ہے, تو اگر تب میں اس کو لے آتی تو ہم اس قاتل کو کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے, یہ تو گم ہو جاتا, یہ تو پاگل بنا کے بیٹھا ہی ہوا تھا سب کو. تو ایز اے مدر دس لو فار مائی سن میڈ می اسٹرانگ, لائک ایوری مدر, اٹ از فار ایوری مدر, اٹ از ناٹ فار می اونلی. یہ ہر ماں کا جو ہے نا یہ پیار, اس کی ہمت بن جاتا ہے جب اس کے بیٹے کو کوئی اس طرح سے تکلیف دیتے. میڈم آپ نے سوسائٹی کا, ان کے دوستوں کا یا پھر خواتین کی بھی بات کی جو آ رہے ہیں یہاں پہ, مصطفیٰ کے اس تمام تر معاملے کے بعد ان کا کیا رجحان دیکھتے ہیں, ان کے کیا تاثرات ہیں, وہ کتنا سپورٹیو ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا جو خاص کر ڈیفینس کی بات کی جائے یا ارمغان کی بھی بات کی جائے تو ڈرگس کا بھی ایک عنصر بیچ میں کہیں نہ کہیں آ رہا ہے کہ ارمغان ڈرگس کے نشے میں تھا, یا پھر اس کی بھی سیل پرچیز اتنی بیچ میں آ رہی ہے کہ اتنا عام اس کا دھندا چل رہا ہے. اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی مصطفیٰ کے مرڈر کیس کا منشیات سے کیا تعلق ہے. اگر ایک انسان پاگل ہو کے وہ مرڈر کرتا ہے اور وہ منشیات کا عادی ہے تو مرڈر کو بھولو اور منشیات فروشوں کو ڈھونڈنے نکل جاؤ. مرڈر جو ہوا ہے, جو وہاں اس کے بچے کی 40 دن کے بعد اس کی وارثوں کو اس کی لاش ملی ہے اور ہم نے دفنایا ہے, تو وہ والا کیس تو آپ چھوڑو, ہمیں ایک بن گیا, ایک ہمارے پاس ایک آ گیا ہے بندہ, کیونکہ وہ ہمیں اب جو ہے اس کو ہم بیٹ بنا کے ساروں کو پکڑ لیں گے. اس سے پہلے آپ لوگ سو رہے تھے, اس سے پہلے کسی سسٹم کو یہ اتنے اس لیول پہ جو بکھ رہا تھا تب آپ لوگوں کو خیال نہیں آیا تھا. آپ میرے بچے کے مرڈر ہونے کا ویٹ کر رہے تھے, میرے بچے کا مرڈر پکڑے جانے کا ویٹ کر رہے تھے کیا؟ تو ویئر از مصطفیٰ's مرڈر؟ آپ کی انکوائری کس طرف جا رہی ہے؟ مجھے بہت زیادہ یہ خوف ہونے لگا ہے جب ہر کوئی آ کے مجھے کہہ رہا ہے اللہ کرے تمہیں انصاف ملے, اللہ کرے تمہیں انصاف ملے. تو میرے اندر یہ خوف آ گیا ہے کہ یہ ایک پورا پیٹرن چل رہا ہے, تو واقعی یہ تو انصاف تو میرے دور جاتا ہوا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اب مصطفیٰ مرڈر کیس رہ گیا ہے, لیکن ہر کوئی اس چیز کو اپنی پبلسٹی کے لیے مصطفیٰ مرڈر کیس ضرور اٹیچ کر رہا ہے. کیوں؟ اگر کوئی XYZ پکڑا گیا ہے تو اس کا مصطفیٰ کے مرڈر سے کیا تعلق ہے؟ مجھے کوئی بتائے اس پہ مصطفیٰ کے جلنے سے کیا تعلق ہے, اس پہ مصطفیٰ کے پہ ہونے والے ٹارچر سے کیا تعلق ہے, اس سے مصطفیٰ کا بلوچستان پائے جانے سے کیا تعلق ہے بھائی؟
does it has to do with it? کوئی مجھے یہ سوال کا جواب دے دو, میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں گی کہ ہاں جی یہ تو میرے مصطفیٰ کے مرڈر پہ ہی چل رہا ہے سارا کچھ. اٹ از بیسڈ آن مائی مصطفیٰز مرڈر. نو, اٹ از ناٹ اینی مور, اینڈ آئی ایم ویری ورڈ ناؤ کہ مطلب لائک کہ یہ مصطفیٰ کا مرڈر کیس گم کر کے اس کو وعدہ معاف گواہ بنا کے اس کو سہولت دے کے نکال ہی نہ دیں جتنی اسے باتیں لکھوا رہے ہیں. کیا یہ پرچہ یہ ہمیں بتا دو, 10 بندے بتا دو, فلاں تو آئی نو دا ڈیل. کیا چلتا ہے؟ یہی چلتا ہے نا کہ ہاں چل ہم تمہیں بچا لیں گے, یا تم مجھے یہ فلاں آدمی دے دو, ہم تمہیں کچھ سہولت دے دیں گے. تو مطلب یہ میرے بیٹے کی لاش پہ سودا نہ کریں. مطلب آئی ایم ایکسٹریملی ورڈ. مجھے انصاف کا یہ اللہ کرے گا انصاف مل جائے والی جو ٹرم ہے وہ اب مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ میں انصاف کس سے جا کے مانگوں گی, کیونکہ اللہ سے اگر مانگنا ہے اور اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور اللہ ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے بندہ میرے حوالے کر دو, کیونکہ قاتل تو وہ میرے بچے کا ہے نا, تم لوگ کے بچے کا تو قاتل نہیں ہے, اس لیے تم لوگ کو فرق نہیں پڑتا ہے. وہ میرے بچے کا قاتل ہے, آپ وہ مجھے دے دو, بس وہ انصاف میں کروں گی پھر, کیونکہ وہ انصاف کا جواب دہ مجھے ہے. اس میرے بچے کا قتل کیا ہے, اس نے کسی پولیٹیشین کے بچے کو نہیں مارا, اس نے کسی پولیس والے کا بچہ نہیں مارا ہے, اس نے ایک عام انسان شہری کا بچہ مارا ہے. تو اس لیے کھیل لو اس کی لاش پہ کھیلتے چلے جاؤ, اس کے مرڈر کو گھماتے چلے جاؤ. بس کر دو یار, بس کر دو, میں نے بہت سفر کر لیا, اس نے بہت سفر کر لیا. میڈم آپ یہ بتائیے گا, آپ کو 2 بار تاوان کی کال آئی, اس حوالے سے کوئی بتایا AVCC نے یہ ارمغان نے ہی کروائی تھی یا پھر یہ کوئی رینڈم کال تھی, کسی نے اس معاملے کا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, یا ابھی تک وہ ڈھونڈ ہی نہیں پائے گی؟ وہ ہم چیز کریک ہی نہیں کر پائے کیونکہ یہ بہت کوئی عجیب سی رینسم کال تھی. رینسم کالر کو میں کہوں گی جی مجھے ثبوت دو میرا بچہ آپ کے پاس, وہ کہ میرے پاس ثبوت وبوت میں کوئی نہیں دے رہا. لٹرلی ان کا کہنا یہ تھا, اس بندے کا یہ کہنا تھا ثبوت آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوگی, میری چیز دو, اپنی چیز لے جاؤ. تو یہ والی کال CPLC بھی ٹریک نہیں کر سکی کہ یہ کس قسم کی کال تھی, جس میں آپ ایک انسان کو لے کر بیٹھے ہیں, اس کے عوض آپ 2 کروڑ مانگ رہے ہیں اور آپ اس کا کوئی ثبوت نہیں دے رہے ہیں. کیسے, کس طرح سے؟ یا انسان وہ ہے ہی نہیں ایکچولی, تو ثبوت کیا دیتے؟ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کیس کی تفتیش میں ایسی غلطیاں کرتے رہے, کیونکہ اگر تاوان کی کال ہی ابھی تک لوگ کریک نہیں کر پائے ہیں تو وہ تاوان والا جو عنصر ہے اس کیس سے وہ تو پھر خارج ہو جائے گا, پھر تو یہ اغوا. اور دیکھیں بھائی, جب یہ تاوان کی کال آئی بھی تھی نا, مجھے سمجھ میں آ گئی تھی یہ نارمل تاوان کی کال نہیں ہے, کیونکہ 24 تاریخ کو میری ارمغان سے بہت تو میں ہوئی تھی, اور میں نے اس کو بولا تھا کہ ارمغان تم میری سسپیکٹ لسٹ میں ہو, اور اگر تم نے مصطفیٰ کے ساتھ کچھ کیا ہے تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. 24 کو یہ میری صبح 8:30 بجے اس سے گفتگو ہوتی ہے. اسی دن رات کے 25 تاریخ صبح 4 بجے, فجر 4 بجے آدھی رات میں تاوان کا جو ہے وہ مجھے فون آ جاتا ہے. مطلب, اور وہ بڑا عجیب سا فون ہے جس میں جس کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو وہ چیز جو ہے مجھے تبھی ہٹ کر گئی تھی کہ یہ نارمل تاوان کی کال نہیں ہے. تو اس پہ میں نے پولیس والوں کو, AVCC کو کہا تھا آپ اس تاوان کی کال پہ مت بیٹھیں, جس طرح ہم پہلے مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے کائنڈلی آپ میری لیڈس کو لے کے چلیں. IPDR نکلا, ادھر کی لوکیشن آئی, وائس نوٹ نکلا, ارمغان کو کی پوائنٹیشن آئی, پھر اس کے بعد وہ جو کریک ڈاؤن ہوا, ایک بندہ قاتل پکڑا گیا, اور کتنا گھنونا اس کا جرم سامنے آیا, جس کو آپ جو ہے اب اپنے ادارے اپنی مفاد کے لیے اب استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے میرا انصاف, میرا حق بنتا ہے, میرا بیٹا قتل ہوا تھا, میں نے قاتل پکڑا ہے, یا قاتل مجھے دے دو, میں اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لوں, اس کے بعد تم لوگ اپنے حساب کتاب کر لینا. کسی سے میڈم آخر میں سوال کروں گا, کسی سے انصاف کی امید ہے؟ کون, کوئی سندھ کا بڑا, کوئی کراچی کا بڑا, کوئی ملک کا بڑا, کسی سے انصاف کی امید ہے کہ کوئی اگر بیچ میں آئے تو آپ لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے, مصطفیٰ کو انصاف مل سکتا ہے؟ جب مصطفیٰ کی کیس کی انکوائری نہیں چل رہی تھی, ہل جل نہیں ہو رہی تھی, ایک بالکل سٹل پڑی تھی, تو IG صاحب نے اور CM صاحب نے انیشیٹو لیا تھا. اب جب انکوائری دوسرے لیول پہ چلی گئی ہے تو اب میں اپنے آنریبل ججز, چیف جسٹس, ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس طرح سے پہلے میری ہیلپ ہوئی ہے اور اس میں اتنی میری ان کے کنٹریبیوشن سے ہمارا اتنا ایک
मुजरिम पकड़ा गया है, एक जानवर पकड़ा गया है, अब उसके जस्टिस के सिस्टम में भी जो है वो मुझे उस तरह से हेल्प करें जिस तरह आईजी साहब सीएम ने की थी। तो चीफ जस्टिस के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि सपोजिटली कितने $15,000 पता नहीं मिलियंस कुछ इस तरह, मतलब मुझे तो फिगर भी समझ में नहीं आता कि मिलियंस, इट्स द गेम ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो वो बात कर रहे हैं। पकड़ लो भाई, हमारे मुल्क का कर्जा ही उतर जाएगा। तो मर्डर है। बिल्कुल, मुस्तफ़ा की वालदा जो कि इंसाफ की तलबगार हैं, और यही कहती हैं कि पहले जो सफ़ाक कत्ल किया गया उनके बेटे का, उस पे इस मुल्ज़िम अरमुगान जो कि पुलिस की तहवील में है उसको उस केस में सज़ा दी जाए। दीगर जो उसके जुर्म हैं उसके हवाले से तहकीकात करनी चाहिए, लेकिन पहले उनको इंसाफ फराहम किया जाए। यकीनी तौर पे है कि मुल्ज़िम अरमुगान की जो गिरफ़्तारी है वो मुस्तफ़ा की गुमशुदगी से ही जुड़ती है और उसकी अगवा से ही जुड़ती है। तमाम जो अहल खाना हैं मुस्तफ़ा के, ये इंसाफ के तलबगार हैं, आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी जो है अपनी सिमत और अपनी जो तफ्तीश है उसको सही सिमत में ले जाने की का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं।